کہ ایک علاقے میں مجلس ہو رہی تھی، اور وہ مجلس امام نقی علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے تھی۔ اس دن امام نقی علیہ السلام کی شہادت تھی، تو جب مجلس کا آخری خطیب آیا، ذاکر صاحب آئے، تو بانی مجلس نے کہا کہ آج شہادت امام نقی ہے۔ باقی سب نے بڑی اچھی مجلس پڑھی ہے، انہوں نے باقی ائمہ کے فضائل بیان کیے ہیں، لیکن دن آج امام نقی علیہ السلام کا ہے، تو تھوڑی سی امام نقی علیہ السلام کی زندگی پر بھی روشنی ڈالو، ان کے حوالے سے بھی کچھ بیان کرو۔ تو ذاکر نے ساتھ بیٹھے ہوئے عالم سے پوچھا کہ مجھے صرف یہ بتا دو کہ امام زہر سے شہید ہوئے یا تلوار سے شہید ہوئے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پروردگار تمام مومنین کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو صحت یابی عطا فرمائے۔ روز جمعہ روز تقویٰ ہے، اور تقویٰ پرہیزگاری اور وہ تمام چیزوں کا نام ہے کہ جس میں اللہ کی رضا شامل ہے۔ تقویٰ یعنی آئین زندگی، دستور زندگی، منشور زندگی، وہ منشور، وہ دستور، وہ آئین جو اللہ نے انسان کی تربیت کے لیے اور انسان کو کامیاب بنانے کے لیے مقرر فرمایا۔ یہ مہینہ ماہ رجب المرجب جو ہمارے شامل حال ہے، بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے، اور بہت ہی اہمیت والا مہینہ ہے۔ کچھ مہینے ایسے ہیں جن میں عبادات کرنے کا اجر انسان کو دگنا ملتا ہے۔ عام دنوں میں انسان عبادات کرے تو اس انسان کو ان عبادات کا اجر ملتا ہے، لیکن اللہ نے کچھ ایام کو ایسی حیثیت عطا فرمائی ہے کہ اگر ان ایام میں انسان وہیں عبادات انجام دے تو باقی ایام کی نسبت ان ایام میں اللہ ان اعمال کا ثواب دگنا کر دیتا ہے۔ جیسے ماہ رجب المرجب کے اعمال کی روایات میں ہے کہ ائمہ اطہار اور رسول اکرم 3 مہینے مسلسل روزہ رکھا کرتے تھے، ماہ رجب، ماہ شعبان اور ماہ رمضان المبارک۔ یہ 3 مہینے بڑی اہمیت کے ساتھ منائے جاتے تھے۔ ائمہ ان 3 مہینوں کی بہت قدر کرتے تھے، اور جب رمضان المبارک آتا تو رمضان المبارک کا استقبال ایسے کرتے جیسے گھر میں دلہن آتی ہے۔ کتنی خوشی ہوتی ہے، اور جس طریقے سے ایک دلہن کا گھر میں استقبال کیا جاتا ہے، ائمہ اطہار ماہ رمضان کا ایسے ہی استقبال کرتے تھے۔ اور جب ماہ رمضان کا آخر ہوتا تھا، آخری عشرہ شروع ہوتا، تو ائمہ اس طرح سے رمضان المبارک کو وداع کرتے جیسے گھر سے جنازہ جا رہا ہوتا ہے۔ یعنی ائمہ بہت اہتمام کے ساتھ ان 3 مہینوں کو مناتے تھے۔ روایات کے مطابق کہ ماہ رجب اور ماہ شعبان یہ 2 مہینے اللہ نے اس لیے قرار دیے کہ مومن ان 2 مہینوں میں اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ ماہ رمضان کا استقبال بھی کر سکے۔ یعنی ان 2 مہینوں میں اپنی تربیت ایسے کرے کہ ماہ رمضان اس کے لیے بابرکت ثابت ہو۔ ویسے ہی ماہ رمضان بہت بابرکت ہے، لیکن اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے ماہ رجب اور شعبان اللہ نے مومن کو عطا کیے۔ یہ 3 مہینے مسلسل ائمہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ ماہ رجب کے روزے جن کی بہت اہمیت اور فضیلت ہے، ماہ رجب کا پہلا روزہ یا ماہ رجب کا آخری روزہ یا ماہ رجب کا درمیان والا روزہ لازمی رکھنا چاہیے، اور بعض روایات میں مسلسل 3 روزے رکھے جائیں۔ اور اس حوالے سے ماہ رجب کے روزوں کے حوالے سے ایک مفصل گفتگو آپ کی خدمت میں پہلے پیش کر چکا ہوں۔ ماہ رجب کے روزے بہت اہمیت اور فضیلت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ماہ رجب کا بہترین عمل اعتکاف ہے۔ رمضان المبارک میں بھی اعتکاف میں بیٹھا جاتا ہے، عام روٹین میں بھی انسان اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے۔ ماہ رجب کے اندر اعتکاف میں بیٹھنا، اس کا بہت اجر اور ثواب ذکر کیا گیا ہے۔ ماہ رجب کی 13 رجب سے لے کر 15 رجب تک یہ ایام 3 ایام اعتکاف کے ایام ہیں۔ ان میں اگر انسان اعتکاف کی حالت میں ہو تو اللہ اس کو بہت زیادہ اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔
تیسرا بہترین عمل اس ماہ میں زیارت امام حسین علیہ السلام کا تلاوت کرنا۔ زیارت امام حسین عام روٹین میں بھی انسان ہر شب جمعہ اور روزانہ، بعض روایات میں ہے کہ ایک شخص جس کا گھر بہت دور ہے، آئمہ کے مزارات بہت دور ہیں، روزانہ آئمہ کی جا کر زیارت نہیں کر سکتا، تو وہ کیا کرے؟ تو آئمہ نے تعلیم فرمایا کہ وہ اگرچہ ہمارے مزارات سے بہت دور رہتا ہے اور روزانہ آ کر قبر مطہر کی زیارت نہیں کر سکتا، تو اپنی چھت پر جا کر صرف ہمیں سلام کہے تو ہم اس سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، اور اللہ اس کو اتنا ہی اجر دے گا جتنا ایک زائر خود زیارت کے لیے ان کی قبر مطہر پر جا کر حاضری دے۔ یعنی گھر میں بیٹھ کر بھی اگر ایک انسان زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھے تو اس انسان کو زیارت امام حسین کا ہی اجر ملے گا۔ بہت زیادہ فضیلت ہے، اہمیت ہے اس کی، عام روٹین میں بھی پڑھنی چاہیے، اور ماہ رجب المرجب میں زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنے کا بہت زیادہ اجر بیان ہوا ہے۔ ماہ رجب عبادات کے لحاظ سے بھی اہم ہے اور مناسبات کے لحاظ سے بھی اہم ہے۔ ماہ رجب واحد مہینہ ہے جس مہینے میں سب سے زیادہ مناسبات ہیں۔ سب سے پہلی مناسبت ماہ رجب کی یکم رجب کو ولادت امام باقر علیہ السلام ہے۔ آج 11 رجب ہے، وہ لمحات ہم چھوڑ آئے ہیں۔ یکم رجب کو ولادت امام محمد باقر علیہ السلام ہے۔ 3 رجب کو شہادت امام نقی علیہ السلام ہے، اور اس کے علاوہ 9 رجب کو ولادت حضرت علی اصغر ہے۔ یہ 9 رجب ابھی گزر چکی ہے۔ اگلی مناسبت ولادت امام محمد تقی علیہ السلام ہے، 10 رجب۔ یہ کل جو دن ہم گزار چکے ہیں یہ ولادت کا دن تھا، ولادت حضرت محمد تقی علیہ السلام۔ اس حوالے سے امام کی سیرت کے حوالے سے بھی آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا۔ سب سے اہم مناسبت، باقی آئمہ کی ولادت اور شہادتیں بھی اہم ہیں، لیکن سب سے زیادہ اہم جو ہے مناسبت وہ 13 رجب ولادت مولا کائنات، ہم سب کے مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ 13 رجب کو مولا علی کا اس دنیا میں آنا ہوا، اور بعد از رسول افضل البشر مولا علی ہیں۔ ہمارے عقیدے کے مطابق کہ رسول اکرم کے بعد سب سے افضل ترین انسان جو اس دنیا پر تھے وہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں مولا کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 15 رجب کو وفات حضرت زینب ہے، حضرت زینب کی شہادت ہے۔ ویسے تاریخی لحاظ سے دیکھا جائے تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی جو اس دنیا سے ان کا انتقال ہوا وہ عام طبعی طریقے سے ہوا، لیکن ان کا مرتبہ شہداء جتنا مرتبہ ہے۔ جو ایک مرتبہ شہید کا ہوتا ہے وہی مرتبہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا ہے۔ کیونکہ احادیث میں ہے جو شخص راہ خدا پر اپنی جان دے دے وہ شہید ہے۔ تو ائمہ اطہار ہوں یا ائمہ اطہار کے باقی اہل بیت ہوں، حضرت زینب ہوں یا باقی افراد ہوں، انہوں نے اپنی ساری زندگی راہ خدا میں قربان کر دی، اور حضرت زینب جن کا ایک بہت بڑا کردار تھا کربلا کے ماجرے میں، اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ کربلا میں امام حسین کی ذمہ داری کربلا کے میدان تک تھی، اور حضرت زینب کی ذمہ داری کربلا کے میدان سے شروع ہوئی۔ ایک بہت بڑا کردار ہیں حضرت زینب سلام اللہ علیہا۔ اللہ تعالی ہمیں بی بی کی معرفت نصیب فرمائے۔ 25 رجب کو شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، اور یہ دن بھی بہت اہم ہے، عزاداری کا دن ہے، اور مومنین ان کو اپنے عقیدت اور احترام کے ساتھ ان ایام کو مناتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس مہینے کی آخری جو مناسبت ہے وہ 27 رجب بعثت رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وہ دن تھا جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اور حکم دیا گیا کہ اے رسول اب آپ مبعوث کر دیے گئے ہیں، اور اب آپ جا کر لوگوں کو تبلیغ کریں اور وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ حضور جب اس دنیا میں آئے اس وقت نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، اس وقت نبی تھے،
ہمارے عقیدے کے مطابق وہ معصوم بھی تھے، نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے، لیکن رسالت کا کام 40 سال کے بعد شروع ہوا جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث کیا اور ان کو یہ ذمہ داری عطا کی کہ اب آج کے دن سے آپ نے تبلیغ کا آغاز کرنا ہے۔ رجب اس حوالے سے بھی بہت اہم ہے۔ میں رجب کی فضیلت کے حوالے سے کئی احادیث ائمہ سے مروی ہیں، میں ایک حدیث ہدیتاً آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام فرماتے ہیں رجب شہر عظیم یضاعف اللہ فیہ الحسنات ویمحو فیہ السیئات۔ امام نے فرمایا رجب وہ عظیم مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ نیکیوں میں اضافہ کر دیتا ہے اور گناہوں کو محو کر دیتا ہے، گناہوں کو محو کر دیتا ہے۔ اس قدر اہمیت والا یہ مہینہ ہے جس مہینے میں نیکیاں اعمال کا ثواب عام روٹین سے زیادہ ملتا ہے، دگنا اجر ہوتا ہے رجب کے مہینے میں۔ رجب کے اعمال ہیں، ان اعمال پر ضرور عمل کریں اور اللہ تعالی ہمیں اس رجب کے مہینے سے صحیح معنوں میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ولادت تھی امام محمد تقی علیہ السلام کی۔ امام علیہ السلام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کرنے ہیں۔ امام علیہ السلام کا مختصر تعارف پہلے پیش کرتا ہوں۔ امام کی کنیت ہے ابو جعفر ثانی اور ولادت امام کی 10 رجب 195 ہجری میں ہوئی۔ ہجری اس تاریخ کو کہا جاتا ہے کہ جس دن حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اس ہجرت کے سال سے آگے تاریخ ہجری سال کہتے نہیں، ہجری سال شروع ہوئے، تو یہ اس دن سے اس کو شمار کیا جاتا ہے، یعنی جس دن حضور اکرم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی اس کے 195 سال بعد امام محمد تقی علیہ السلام مدینہ میں متولد ہوئے۔ امام کی والدہ گرامی کا نام سبیکہ خاتون ہے اور روایات کے مطابق کہ زوجہ رسول ماریہ قبطیہ، حضرت ماریہ قبطیہ جو زوجہ رسول تھیں، حضرت سبیکہ خاتون کا رشتہ اسی خاندان سے تھا، تعلق اسی خاندان سے تھا جس خاندان سے زوجہ رسول حضرت ماریہ قبطیہ تھیں۔ تو یہ ایک بہت عظیم خاندان تھا اور یہ عظیم خاتون تھی اور امام علیہ السلام کی والدہ محترمہ تھیں۔ امام کی کل عمر مبارک 25 سال ہے، کل عمر مبارک 25 سال ہے۔ 12 ائمہ میں واحد امام ہے جو جوانی کی حالت میں شہید ہوئے، جن کی کل عمر 25 سال ہے۔ 25 سال کی زندگی ہے امام محمد تقی علیہ السلام کی۔ 2 امتیاز امام کو حاصل ہیں۔ پہلا امتیاز کہ جوانی کی حالت میں شہید ہو گئے۔ 25 سال کیا عمر ہوتی ہے؟ 25 سال کے جوان کو دیکھیں، امام 25 سال کی حالت میں شہید ہوئے، ان کو شہید کیا گیا۔ اور امام نے جو امامت کا منصب سنبھالا، روایات کے مطابق امام کی عمر 7 یا 8 سال تھی۔ 7 سے 8 سال کی عمر میں جب امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہوئی، کا شہادت ہوا، اس وقت امام رضا کی شہادت کے بعد امام محمد تقی علیہ السلام امامت کے منصب پر فائز ہوئے۔ اور یہ واحد امام ہیں جو کم ترین عمر میں امامت کے منصب پر فائز ہوئے اور جوانی کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے۔ کل عمر مبارک امام کی 25 سال ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم ائمہ سے ناآشنا ہیں، ہم نے ائمہ کا حق ادا نہیں کیا۔ آپ دیکھیں، چند ائمہ کے علاوہ ہمیں باقی ائمہ کے نام تو یاد ہیں، لیکن باقی ائمہ کی تاریخ سے ناآشنا ہے۔ کیا پتہ ہے مولا علی علیہ السلام کی کچھ نہ کچھ تاریخ پتہ ہوتی ہے عام مومن سے اگر پوچھا جائے تو۔ امام حسن کے بارے میں اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں چونکہ تذکرہ زیادہ ہوتا ہے محرم میں اور باقی ایام میں، تو مومنین کو امام حسین کے متعلق بھی کچھ نہ کچھ آگاہی ہوتی ہے۔ امام زین العابدین کے بارے میں بھی مومنین کو صرف وہیں آگاہی ہے کہ امام بیمار تھے اور کربلا میں تھے اور امام نے بڑے مشکل دور گزارے، لیکن باقی امام کی زندگی کے حالات مومنین کو پتہ نہیں ہوتے۔ امام محمد باقر کے بارے میں، امام محمد باقر علیہ السلام کے بارے میں مومنین انتہائی ناآشنا ہے، معلومات زیرو ہیں مومنین کی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں کوئی مومن نہیں جانتا۔ پوچھا جائے امام علیہ السلام کی زندگی کیا تھی، امام نے
کن سیاسی حالات میں زندگی گزاری، امام کی زندگی میں کیا مشکلات تھیں، امام نے کیا کیا کارنامے انجام دیے، امام کے کتنے شاگرد تھے، کسی کو بھی نہیں پتا۔ کیوں؟ ہم اس لیے تو کہتا ہوں کہ ہم ائمہ سے ناشنا ہیں، ہم نے ائمہ کا حق ادا نہیں کیا۔ کم از کم ایک مومن کو اپنے ائمہ کی تاریخ کا علم ہونا چاہیے کہ ہمارے ائمہ نے کیسے زندگی گزاری۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں معلومات زیرو، امام موسیٰ کاظم کے بارے میں معلومات زیرو، امام رضا علیہ السلام کے بارے میں معلومات زیرو، امام محمد تقی علیہ السلام کے بارے میں بھی کسی کو پتہ نہیں ہے۔ بس نام پتہ ہے کہ یہ ہمارے امام ہیں، اس کے علاوہ نہ کسی کو تاریخ پتہ ہے، نہ امام کے حالات پتہ ہیں، نہ امام کے زمانے کی مشکلات پتہ ہیں، نہ یہ پتہ ہے کہ امام کے زمانے میں شیعہ کیسے تھے، شیعہ کن حالات میں تھے۔ آپ دیکھیں، ہم صرف سمجھتے ہیں کہ ہماری ائمہ کے ساتھ چونکہ نسبت ہے ہم مومن ہیں، ہم جنتی ہیں۔ نہ، نسبت کی وجہ سے کوئی جنتی نہیں ہوتا۔ اگر نسبت ہونا ضروری ہے اور معیار ہے، اور جنتی ہونے کا معیار نسبت ہونا ہے، تو پھر نوح کا بیٹا تھا، وہ نوح کا بیٹا تھا، نوح سے سب سے بڑی نسبت تھی اس کی، لیکن چونکہ نوح کی کشتی میں سوار نہیں ہوا، غرق ہو گیا۔ ہوا یہ نہیں ہوا؟ نوح کا بیٹا، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا حضرت کی کشتی میں سوار نہیں ہوا، غرق ہو گیا۔ بس پتہ یہ چلا کہ نسبت ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ائمہ نے جو کشتی بنائی ہے اس کشتی میں سوار ہو جانا یہ انسان کو نجات دیتا ہے۔ ہم ائمہ سے عقیدت تو بہت رکھتے ہیں، ہم ائمہ سے پیار تو بہت کرتے ہیں، اگر ہمارے سینوں کو چاک کیا جائے تو ہمارے سینوں میں ائمہ کی بہت زیادہ محبت موجود ہے۔ ہم اپنی اولادوں سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ ائمہ کو عزیز کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مومن ہے ہی وہی جو اپنے امام سے محبت کرتا ہو، لیکن کیا صرف محبت ہی نجات دلائے گی؟ جس مومن کو اپنے ائمہ کی تاریخ کا نہیں پتا، اگر امام نے پوچھ لیا، امام محمد تقی علیہ السلام نے پوچھ لیا بروز قیامت، تم ہمیں اپنا امام جو کہتے تھے اور ہمارے شیعہ ہونے کو دعویٰ جو کرتے تھے، کیا تمہیں ہماری تاریخ کا بھی پتہ ہے؟ مومنین کرام، یہ ایام ائمہ کی ولادت کے ایام ہوں یا ائمہ کی شہادت کے ایام ہوں، یہ ایام مومن کو ذمہ داری دلاتی ہیں، ذمہ داری کا احساس دلاتی ہیں کہ نہ آپ ہماری تاریخ سے آشنا ہیں، نہ ہمارے حالات سے آشنا ہیں۔ کیوں آشنا نہیں ہیں؟ آج کا زمانہ نیٹ کا زمانہ ہے، کتابیں موجود ہیں، خطاب موجود ہیں، لٹریچر موجود ہے، احادیث موجود ہیں، پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہماری صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک صرف ایک ہی ہمارا مقصد ہے، پیسہ کمانا، اور ذہن میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم مومن ہیں لیکن صرف باتوں کے مومن ہیں، کاموں کے اور عمل کے مومن نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کا مومن بھی بنائے۔ امام علیہ السلام کے بارے میں اکثر لوگوں کو معلومات نہیں ہوتی۔ ایک علاقے میں ایک قصہ بڑا مشہور ہے، ہمارے استاد محترم یہ قصہ سنایا کرتے تھے کہ ایک علاقے میں مجلس ہو رہی تھی، اور وہ مجلس امام نقی علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے تھی۔ اس دن امام نقی علیہ السلام کی شہادت تھی، اور کسی مومن نے مجلس کروائی اور دور دور سے خطباء علماء وہاں پر آئے، شرکت کی انہوں نے۔ اب ہمارا روٹین یہ ہے کہ اگر کسی امام کی شہادت اور کسی نے مجلس رکھ دی، سب آتے ہیں وہیں رٹے رٹائے مضامین آ کے پڑھتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی شہادت پڑھ دیتے ہیں، فضائل مولا علی کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ دن وہ امام نقی علیہ السلام کا تھا۔ تو امام نقی علیہ السلام کے بارے میں بات ہوتی، لیکن کیا کرتے ہیں، مولا علی علیہ السلام کے فضائل پڑھتے ہیں، مصائب امام حسین کے پڑھتے ہیں، مجلس ختم۔ تو جب مجلس کا آخری خطیب آیا، ذاکر صاحب آئے، تو بانی مجلس نے کہا کہ آج شہادت امام نقی ہے، باقی سب نے بڑی اچھی مجلس پڑھی ہے، انہوں نے باقی ائمہ کے فضائل بیان کیے ہیں، لیکن دن آج امام نقی علیہ السلام کا ہے، تو تھوڑی سی امام نقی علیہ السلام کی زندگی پر بھی روشنی ڈالو، ان کے حوالے سے بھی کچھ بیان کرو۔ تو ذاکر نے ساتھ بیٹھے ہوئے عالم سے پوچھا کہ مجھے صرف یہ بتا دو کہ امام زہر سے شہید ہوئے یا تلوار سے شہید ہوئے، باقی سارا مضمون میں خود بنا لوں گا۔ صرف یہی چیز بتا دو کہ امام زہر سے شہید ہوئے یا تلوار سے، یہی مجھے پتہ چل جائے، باقی سارا مضمون میں خود بنا لوں گا۔ یہ ہماری معلومات کی انتہا ہے، یہ ہے ہماری چیزیں، یہ چیزیں بیان ہوتی ہیں۔ اب آپ توجہ کریں، جس کو یہ نہیں پتا کہ امام زہر سے شہید ہوئے یا تلوار سے، اس نے باقی کیا مضمون بنایا ہوگا، اس نے باقی کیا پیش کیا ہو گیا۔ ہماری معلومات بھی اسی طرح ہیں، بس
ائمہ علیہ السلام کی زندگی کے ادوار کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اگر امام محمد تقی علیہ السلام کی زندگی کو ہم پڑھیں اور اس کو مطالعہ کریں تو امام کے زمانے میں جو حالات تھے آج بھی وہی حالات ہیں۔ جو حکومت کی طرف سے سختیاں تھیں، دو ظالم خلفاء امام کے زمانے میں رہے ہیں، ایک مامون اور ایک معتصم ملعون، یہ دونوں ملعون جنہوں نے ائمہ کو زہر دیے، اور معتصم نے امام محمد تقی علیہ السلام کو زہر دلوائی اور امام کو شہید کیا۔ امام علیہ السلام کے زمانے میں کچھ فرقے تھے جو فرقے بد عقیدہ تھے، اور ائمہ نے کھلے عام کہا تھا کہ ان کا نہ تشیع سے کوئی تعلق ہے نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے۔ وہ فرقے کون کون سے تھے؟ واقفیہ، زیدیہ اور غالیہ۔ غالی نصیری اسی زمانے سے تھے، یہ آج پیدا نہیں ہوئے، یہ ائمہ کے زمانے میں بھی ایسے نظریات رکھنے والے لوگ موجود تھے۔ واقفیہ کون تھے؟ واقفیہ وہ لوگ تھے جو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ رکھتے تھے کہ امام موسیٰ کاظم یہ آخری امام ہیں اور یہی امام مہدی ہیں، اور ان کی شہادت کے بعد بھی، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد بھی وہ اس نظریے کے قائل تھے کہ امام شہید نہیں ہوئے، زندہ ہیں، پردہ غیبت میں چلے گئے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ یہ بد عقیدہ ہیں، جہنمی ہیں، ممتورہ ہیں۔ ممتورہ اس بھیگی ہوئی کتیا کو کہا جاتا ہے جو پانی سے نکل کر اپنے جسم کو جھٹکتی ہے، خود بھی نجس ہوتی ہے اور پورے علاقے کو، پورے اس حصے کو بھی نجس کر دیتی ہے۔ ائمہ نے فرمایا یہ بد عقیدہ جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، نہ ان کا کوئی تعلق ہے امام کے ساتھ، نہ ان کے نظریات امام کے ساتھ ملتے ہیں۔ یہ نام امام کا لیتے ہیں لیکن ان کا عمل امام کے ساتھ نہیں ملتا، یہ بد عقیدہ تھے۔ ائمہ نے اپنے شیعوں کو ہدایت کی کہ ان سے دور رہو، ان کے قریب بھی مت بیٹھو، ان کے قریب بھی مت بیٹھو، یہ نجس ہیں جو یہ نظریہ رکھتے ہو۔ زیدیہ بھی امام کے دور میں گمراہی پھیلاتے تھے۔ زیدیہ وہ فرقہ ہے جو امام زین العابدین علیہ السلام کے بعد امام باقر کو امام نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام زین العابدین کا فرزند جو زید تھا وہ امام ہے، نہ کہ امام محمد باقر علیہ السلام۔ یہ زیدی شیعہ ہوئے جو ائمہ کی زندگی میں، تمام ائمہ کی زندگی میں یہ فرقہ رہا اور انہوں نے گمراہی پھیلائی۔ جو امام زین العابدین تک ان کو امام مانتے ہیں اور امام باقر کو امام نہیں مانتے، ان کو زیدیہ کہا گیا۔ اسماعیلی آج کے زمانے میں موجود ہیں، شش امامی شیعہ، جو امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ زیدی، ان کو آج کے علماء کہتے ہیں کیونکہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام کو امام مانتے ہیں۔ یہ مسلمان ہیں لیکن مومن نہیں ہے، یہ شیعہ اثنا عشری نہیں ہے۔ حقیقی مومن وہ ہے جو 12 ائمہ کو مانتا ہو۔ اس وقت یمن کے اندر ان کی بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ وہ شیعہ جو امام زین العابدین علیہ السلام تک امام مانے اور امام باقر علیہ السلام کو امام نہ مانے، ان کو زیدی کہا جاتا ہے۔ اور اسماعیلی شیعہ ان کو کہا جاتا ہے جو امام صادق علیہ السلام تک امامت کے قائل ہیں اور اس کے بعد امام موسیٰ کاظم کو امام نہیں مانتے۔ اب یہ ائمہ کے ادوار میں یہ الگ الگ فرقے بنتے گئے۔ یہ واقفیہ وہ تھے جنہوں نے کہا کہ امام موسیٰ کاظم نہ شہید ہوئے ہیں، زندہ ہیں، پردہ غیبت میں چلے گئے اور یہی آخری امام ہیں اور یہی امام مہدی ہیں۔ تو ائمہ نے فرمایا کہ یہ گمراہ طبقہ ہے، ان سے دور رہیں، اپنے شیعوں کو ہدایت کی۔ غالی یہ ائمہ کے زمانے میں موجود تھے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جن فرقوں کا تذکرہ کیا گیا ہے ائمہ کے دور میں، خصوصاً امام محمد تقی علیہ السلام کے دور میں یہ غالی فرقہ موجود تھا، جو ائمہ کی الوہیت کا اقرار کرتے تھے، جو کہتے تھے یہ نعوذ باللہ من ذالک الہ ہے، خدا ہے، ان کے خدا ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ آج دیکھیں پاکستان کے اندر نام نہاد شیعہ کھلے عام سڑکوں پر، ممبروں پر علی اللہ کے نعرے لگاتے ہیں۔ ائمہ نے فرمایا، حدیث ہے امام صادق علیہ السلام کی، کہ جہاں غالی ملے اس کے قریب بھی نہ جانا، اس کی طرف نظر بھی نہ اٹھانا۔ وہ مومن ہونا دور کی بات ہے، شیعہ ہونا دور کی بات ہے، مسلمان ہی نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے جو علی کو کہے یہ خدا ہے۔ ہمارے بہت سارے اہل سنت وہ شیعوں کو کہتے ہیں کافر، کیوں؟ یہ علی کو خدا مانتے ہیں۔ نہ، میں اپنے اہل سنت بھائیوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جو شیعہ
شیعہ بن کر علی کو خدا ہونے کی بات کرے وہ شیعہ ہو ہی نہیں سکتا۔ علی کا شیعہ وہ ہے جو علی کو خدا نہ مانتا ہو، علی کی پیروی کرتا ہو، علی کو امام مانتا ہو، علی کو امیر المومنین مانتا ہو، علی کو اللہ کا بندہ مانتا ہو، نہ کہ خدا مانتا ہو۔ یہ فرقے امام محمد تقی علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے، اور امام نے اپنی زندگی انہی فرقوں کے خلاف صرف کر دی، اپنے عقیدہ امامت کو محفوظ رکھا، حفظ امامت کیا۔ اس عقیدہ، وہ عقیدہ جو رسول اکرم نے، وہ دین، وہ اسلام، وہ آئین جو رسول اکرم لے کر آئے تھے، امام محمد تقی علیہ السلام نے اس دین کی حفاظت کی۔ امام کہتے ہی اسے ہیں، امام نئی شریعت نہیں لاتا، نیا دین نہیں لاتا، وہی دین جو رسول اکرم چھوڑ کر گئے، امام اس کو کہتے ہیں جو اس دین کی حفاظت کرے۔ امام نئی شریعت نہیں لاتا، نہیں بات لاتا ہے، امام جو بھی بات کرتا ہے وہ دین محمدی کی بات ہے۔ تو امام تقی علیہ السلام، امام کی کل ولادت تھی، اور امام کی زندگی سے ہم انتہائی ناآشنا ہیں کہ امام کی زندگی کے کیا حالات تھے۔ حکومتی پریشر امام کے خلاف، امام کو ایک حکومتی کام اہم ان کا یہ ہوتا تھا کہ شیعہ کو نہ امام کے قریب جانے دیا جائے اور نہ امام کو شیعہ سے رابطہ کرنے دیا جائے۔ ان کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ شیعہ کبھی بھی اپنے امام سے رابطہ نہ کر سکیں، ان کی ملاقات نہ ہو، ان کے ساتھ ان کا رابطہ توڑا جائے، امامت کے ساتھ رابطہ توڑا جائے۔ لیکن امام وہ ہوتا ہے جو ان مشکلات کے ہونے کے باوجود بھی اپنے شیعوں کے ساتھ رابطے میں رہے، اور امام علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ایک اہم کارنامہ جو انجام دیا، جو امام رضا علیہ السلام شروع کر کے گئے تھے اپنی زندگی میں، کہ امام رضا علیہ السلام نے اس وقت مختلف علاقوں کے اندر اپنے نمائندے اور وکلاء بنائے ہوئے تھے، اور ائمہ نے فرمایا ہوا تھا کہ یہ جو بات کریں گے وہ ہماری بات ہوگی، اگر تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو ان کی طرف رجوع کرنا۔ مثلا دور دراز علاقوں میں جو لوگ رہتے تھے ان کے لیے امام نے نمائندے مقرر کیے ہوئے تھے، ان نمائندوں کے ذریعے اپنے شیعوں تک رابطہ رکھتے تھے، اور امام محمد تقی نے بھی اسی سلسلے کو جاری رکھا، اور بلکہ اس سے بھی زیادہ ان کو مضبوط کیا۔ مختلف علاقوں کے اندر انہوں نے نمائندے بھیجے، اور ان نمائندوں کو کہا کہ ہمارے شیعوں کی رہنمائی کر فرماؤ، اور ہمارے شیعوں کو ہمارے قریب کرو، ہم سے متصل رکھو۔ بس توجہ فرمائیں کہ آئمہ سے نسبت ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ آئمہ کے دین پر عمل کرنا ضروری ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ نوح کے بیٹے کی حضرت نوح کے ساتھ کیا نسبت تھی؟ بیٹا ہے، فرزند ہے، نسبت تو بہت بڑی ہے، لیکن غرق ہو گیا۔ حضرت نوح کی کشتی میں سوار نہیں ہوا، غرق ہو گیا۔ بس ہم اگر آئمہ سے محبت کرتے رہے اور آئمہ کا نام لیتے رہے، کام نہیں بنتا۔ کام اس وقت بنتا ہے جب محبت بھی اپنے عروج پر ہو، اور آئمہ پر آئمہ کی سیرت پر عمل کرنے کے لیے اس انسان، اس مومن کا عمل بھی اس کے عروج پر ہو، تب انسان پکا اور سچا مومن بنتا ہے۔ ویسا مومن بنتا ہے جیسا مومن امام محمد تقی علیہ السلام اپنے مومن کو دیکھنا چاہتے ہیں، یہ پھر ویسا مومن بنتا ہے۔ تو یہ آئمہ کی ولادت کے ایام ہوں یا شہادت کے ایام ہوں، یہ ایام عہد ہیں، ایام وعدہ ہیں۔ ہم اپنے ان ایام کے اندر آئمہ سے وعدہ کریں کہ اے امام، آپ نے اپنی زندگی میں تو مشکلات جھیلی، حفظ امامت کیا، دین کو بچایا، ہم بھی عہد کرتے ہیں کہ ہم آپ کے دین پر چلیں گے، ہم آپ کی سیرت پر عمل کریں گے، آپ نے جو فرمایا ہے ہم اس پر عمل کریں گے، اور آپ نے جس چیز سے رکنے کا کہا ہے ہم اس چیز سے رک جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام آئمہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مل کر بآواز بلند تر صلوات پڑھیں۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ ایک اہم مسئلہ جس کی طرف توجہ دلانی ہے، گزشتہ ہفتے پشاور میں ایک بم دھماکہ ہوا، جس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 100 سے زائد افراد جس میں شہید ہو گئے ہیں، اور خودکش حملہ ہوا یہ مسجد کے اندر، اور یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ کوئی شیعہ مسجد نہیں تھی۔ جو لوگ جب شیعہ کو قتل عام ہوتا تھا، شیعہ مساجد میں بم دھماکے ہوتے تھے، عزاداروں کو مارا جاتا تھا، تو بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ یہ شیعہ سنی کا مسئلہ ہے، لیکن اس وقت بھی ہمارے علماء نے یہ فرمایا تھا، بیان کیا تھا کہ یہ دہشت گردی جو آج تشیع کے خلاف استعمال ہو رہی ہے اور تشیع کے خلاف ہے، یہ پلٹ کر خود اہل سنت کے پاس بھی آئے گی۔ دہشت گردی کسی کی مخالف نہیں ہے، وہ صرف شیعہ کے دشمن نہیں ہیں، بلکہ ہر اس انسان کے دشمن ہیں جو ان کے راستے میں آ جائے۔ اپنے مذہب والوں کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا۔ اس لیے علماء کرام نے پہلے دن ہی فرمایا تھا ان کا کوئی مذہب اور فرقہ نہیں ہے، یہ نہ مسلمان ہیں
نہ یہ مومن ہے، نہ ان کا دین سے کوئی تعلق ہے، نہ ان کا خدا سے کوئی تعلق ہے۔ ایک انسان اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے اور یہ آ کر اللہ کے بندے کو آ کر مار ڈالتے ہیں۔ 100 افراد جو نماز پڑھ رہے تھے ان کو آ کر مسجد میں شہید کر دیا، اور اپنے آپ کو مجاہد کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں۔ جہاد کرنا ہے تو اسرائیل کے خلاف جا کے جہاد کرو، جہاد کرنا ہے تو کشمیر میں جا کر مسلمانوں کی جا کر مدد کرو۔ ان کا جہاد یہی ہے کہ مسلمانوں کو مارو، مسلمان کو مارنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا جو ایک انسان کو قتل کرے اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا، تو جو ایک مسلمان کو مار دے وہ کتنا بڑا جہنمی ہے، وہ کتنا بڑا دردناک عذاب کا مستحق ہے۔ اب یہ اہل سنت کی مسجد تھی، پولیس لائن، جس میں 100 نمازیوں کو اس نے شہید کر دیا۔ تو یہ دہشت گردی جس کا مقابلہ ایک عرصے تک شیعہ نے کیا، اہل سنت بھی اس کا شکار رہے۔ کئی درگاہوں پر، کئی ان کے مزارات پر بھی حملے کیے گئے۔ اب سنی بھی اس کا نشانہ بن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان دہشت گردوں کو نیست و نابود فرمائے، اللہ تعالیٰ شیعہ اور سنی کے تمام ان مسلمان بھائیوں کے مراکز کو آباد و شاد رکھے اور ان کو صحیح و سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ان دہشت گردوں کو نیست و نابود فرمائے، اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور پاکستان کو استحکام عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن